بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اور معزز سامعین، اللہ کا فضل اور احسان اور انعام ہم پر یہ ہوا کہ اس نے رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہم کو عطا فرمایا۔ اب اس کا بالکل اختتام ہے، ہو سکتا ہے کہ آج کی آنے والی شب وہ رمضان المبارک کی آخری شب ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شب عید کی شب ہو جائے۔ رمضان کی آخری شب ہو تب بھی اور عید کی شب ہو تب بھی نبی علیہ السلام نے اس میں جاگنے، عبادت کرنے کی ترغیب دی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک اعلان کرنے والے کو یہ اعلان کرنے لگاتے ہیں کہ کرو اعلان، ہے کوئی مانگنے والا جس کو عطا کیا جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کو معاف کیا جائے، اس کی توبہ قبول کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا کہ اس کے مغفرت کی جائے، اور ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے تاکہ اس کا قرض پورا ادا کیا جائے، ذرا بھی اس کے قرضے میں کمی نہیں کی جائے گی، ادائیگی میں۔ اور یہ بھی فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ رمضان المبارک میں روزانہ افطار کے وقت باری تعالی ایسے 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جو جہنم کے بالکل مستحق ہو چکے تھے۔ ایسے 10 لاکھ لوگوں کو روزانہ آزاد فرماتے ہیں، اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے اس دن کے افطار کے وقت باری تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جتنے پورے رمضان المبارک میں آزاد کیے تھے۔ کتنی بڑی تعداد کو اللہ جہنم کی آگ سے خلاصی اور آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے محترم اور معزز سامعین، خدا کے لیے اس رات کو عبادت کے ساتھ گزاریں، اللہ سے لو لگائیں اس شب میں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان کی آخری شب ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ کتنی خطائیں ہم سے اس رمضان میں ہوئی اور ساری زندگی میں ہوئی ہیں، ان خطاؤں کو معاف کروانے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بڑی لجاجت سے، بڑی آہوازاری کے ساتھ محتاجگی اپنی ظاہر کرتے ہوئے دعاؤں کے کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے لیے بھی کریں، اپنوں کے لیے بھی کریں، اور سارے عالم کے مسلمانوں کے لیے دعائیں کریں۔ اور اگر یہ رات عید کی رات ہو جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات کو آسمان والوں کے درمیان لیلۃ الجائزہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انعام کی رات کہہ کر کے ذکر کیا جاتا ہے آسمان والوں کے درمیان۔ یعنی پورا رمضان المبارک جو محنتیں اور جو کوششیں، جو عبادتیں بندوں نے کی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس رات میں اس سب کا بدلہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ اگر ہم اسی رات میں سو جائیں یا اسی رات کو ہم غفلت سے عید کی خریداریوں میں گزار دیں تو کتنی محرومی کی بات ہے کہ محنت تو خوب کی، کوششیں بھی کی، رات میں روزانہ 20 رکعت تراویح پڑھی، روزانہ دن بھر بھوکے رہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھتے رہیں، لیکن جب مزدوری کے ملنے کا وقت آیا اسی وقت ہم بازاروں کی طرف ہو گئے، بازاروں کی طرف چلے گئے۔ مزدوری لینے کے لیے ہم لائن میں لگے ہی نہیں تو ہم کو کیا مزدوری ملے گی؟ اس لیے ذرا سوچیں، غور کریں اور اس رات کی قدر کریں، اس رات کی قدر کریں۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عید کی راتوں میں جاگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس دن جس دن سب دل مر جائیں گے، فتنے اور فساد کا وقت ہوگا،
اس دن اس کے دل کو زندہ رکھیں گے. یعنی سور جس دن پھونکا جائے گا، گھبراہٹ کا جب عالم ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو سکون اور اطمینان عطا فرمائیں گے اور اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھیں گے. ایک حدیث میں اور ارشاد فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کرتے ہوئے جاگے اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. ان 5 راتوں میں سے ایک رات عید الفطر کی رات بھی ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی ہوتی ہیں، جس میں سے دونوں عید کی رات بھی ہے. آنے والی یہ عید کی رات بھی دعا کی قبولیت کی رات ہے. جتنا ہم اللہ سے چاہیں منوا لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے اچھے اچھے فیصلے کروا لے سکتے ہیں. اس لیے درخواست ہے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑی مخلصانہ طور پر آپ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے چاہے یہ رات آنے والی رمضان کی آخری رات ہو یا پھر یہ رات عید کی رات ہو، اس کو عبادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتے ہوئے اور ساری امت کے لیے اللہ سے بھلائی مانگتے ہوئے گزارے. اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے روئیں اور اللہ سے کہیں یا اللہ اب آپ کا غصہ ہم نے دیکھ لیا، اس غصے کو ختم فرمائیے اور اس کو رحمت میں تبدیل فرما دیجیے. ساری دنیا جو لاک ڈاؤن کی کیفیت میں جی رہی ہے، اللہ سے رو رو کر کے مانگے کہ اللہ زندگی کی جو لذتیں ختم ہو گئی، مسجدوں کی رونقیں جو ختم ہو گئی، دوبارہ اس کو آباد کر دیجیے، وہ رونق پھر سے لوٹا دیجیے. اس کی دعائیں کریں. آپ سے بس یہی درخواست ہے. ساتھ ساتھ چلتے چلتے ایک عاجزانہ گزارش یہ بھی کرتے چلیں کہ بندے عاجز کو ماں افراد خاندان کے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. پتہ نہیں آپ کی دعائیں ہی قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالی بندے عاجز کا اور افراد خاندان کا بیڑا پار فرما دے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے کھڑا ہو کر اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں جو اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اس کو عطا فرما. امید ہے کہ آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. مزید یہ کہ جن بھائیوں نے ہمارا اس سلسلے میں ساتھ دیا ہے، ریکارڈنگ کرنا، اس کی ایڈیٹنگ کرنا، اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کرنا، آپ تک کے پہنچانا، یہ بڑی محنت اور کوشش ان لوگوں کی رہی ہے، ان کو بھی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.